نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه صحیح مسلم۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ انگلیاں، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ آئیے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ قال، حضرت انس کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عال، جس نے پرورش کی، جاریتینی، دو بیٹیوں کی، دو لڑکیوں کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، جاء، وہ آئے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا، میں، وہوا، اور وہ، ہاکذا، اس طرح، وضم، اور ملایا، اصابعہ، اپنی انگلیوں کو۔ آئیے مکمل پڑھتے ہیں، آپ بھی ساتھ پڑھیے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرتا رہا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ انگلیاں، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان سے نرم دلی کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے بے نیاز کر دیا، یعنی شادی کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی تو اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات، یعنی تم بیٹیوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ وہ تو پیار کرنے والی ہیں اور اللہ کا قیمتی تحفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ان بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش و کفالت کرنے کو بڑے ثواب و اجر کا باعث قرار دیا، پھر ان کی دیندار شخص سے شادی کرنا فرض قرار دیا۔ لڑکیوں سے بہن ہو یا بیٹی، نرمی و شفقت، محبت سے ان کی نگہداشت کرنا، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دینا والدین کی اسلامی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں لڑکی کی پیدائش کو بشارت قرار دیا گیا ہے۔ والدین کو بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی کہ لڑکیوں کی پیدائش پر برا مت مناؤ، یہ تمہارے لیے بشارت اور خوشخبری ہیں۔ بیٹیاں تمہاری مونس و غمخوار ہیں، لہذا ان سے نفرت نہ کرو بلکہ محبت اور شفقت سے ان کی پرورش کرو، ان کی دینی تربیت کرو، پھر مناسب جگہ پر ان کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ۔